مسیح میں میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بائبل مقدس کی مقدس پاکیزہ روشن اور تابناک آیات بڑی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ، یعنی بڑے صاف اور شفاف انداز کے ساتھ ہمیں اس ٹھوس اور اٹل سچائی اور حقیقت سے آگاہ، واقف، آشنا اور باخبر کرتی ہیں کہ خداوند خدا کے روز عظیم کے موقع پر، خداوند خدا کے مقرر کردہ یوم حساب کے موقع پر، یعنی انصاف کے اس دن کے موقع پر، حساب کے اس دن کے موقع پر، عدل کے اس دن کے موقع پر، انتقام کے اس دن کے موقع پر، بدلے کے اس دن کے موقع پر، صلے کے اس دن کے موقع پر، عوضانے کے اس دن کے موقع پر، اجر کے اس دن کے موقع پر، ثواب کے اس دن کے موقع پر، جزا کے اس دن کے موقع پر اور سزا کے اس دن کے موقع پر، جب خداوند یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کے الہی انتظام اور پروگرام اور الہی منصوبے اور ارادے کے مطابق منصف اعظم کی حیثیت سے اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر انصاف کا اجرا فرمائیں گے، بنی آدم نہایت بڑی مصیبت میں سے گزریں گے، نہایت بڑی اذیت میں سے گزریں گے، نہایت بڑی تکلیف میں سے گزریں گے، نہایت بڑے ملال میں سے گزریں گے، نہایت بڑے کرب میں سے گزریں گے، نہایت بڑے دکھ میں سے گزریں گے، نہایت بڑے رنج میں سے گزریں گے، نہایت بڑی سوزن میں سے گزریں گے، نہایت بڑی جلن میں سے گزریں گے، نہایت بڑی تپش میں سے گزریں گے، نہایت بڑی تلخی میں سے گزریں گے اور نہایت بڑے سوز و گداز میں سے گزریں گے۔ اور زمین ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ایک ماتم کدے کا روپ اختیار کر جائے گی۔ بنی آدم اس ہولناک، اس ہیبتناک، اس دہشتناک، اس دردناک، اس خوفناک، اس المناک، اس غمناک، یعنی اس بھیانک اور جان لیوا ماحول میں درد کے مارے روئیں گے، چلائیں گے، پچھتائیں گے، کڑیں گے، تڑپیں گے، چیخیں گے، بلکہ اپنے آپ کو نوچنا شروع کریں گے، کیونکہ چاروں اطراف سے آہوں اور آنسوؤں کا بحر بے قرار بنی آدم کو اپنی آغوش میں لے لے گا، بنی آدم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، بنی آدم کو اپنی باہوں میں لے لے گا، بنی آدم کو اپنے حصار میں لے لے گا، بنی آدم کو اپنے قبضے میں لے لے گا، بنی آدم کو اپنے قابو میں لے لے گا اور کوئی پریشان حال نہ ہوگا۔ اور پھر نتیجے کے طور پر بنی آدم میں سے لاکھوں کو، کروڑوں کو، بلکہ اربوں کو آگ اور گندک کے عذاب بہم میں، یعنی عذاب مسلسل میں پھینک دیا جائے گا،
ڈال دیا جائے گا اور دھکیل دیا جائے گا، جہاں عبدالآباد تک ان کے جلنے کا دھواں اٹھتا رہے گا، اور وہ سزا، وہ عذاب، وہ دکھ، وہ کرب، وہ ملال اور وہ تکلیف کبھی ختم نہ ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی دوزخ اور جہنم کا نوالا، لقمہ ایندھن اور خوراک بنے رہیں گے۔ جب ہم بنی آدم کی اس ابدی سزا کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، بنی آدم کو ملنے والے اس عذاب پہم یعنی عذاب مسلسل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارے دل و دماغ میں کئی اقسام کے سوالات سر اٹھاتے ہیں، کئی اقسام کی الجھنیں کروٹیں لینے لگتی ہیں، اور ان میں سے سب سے اولین اور بنیادی سوال اور بنیادی الجھن یہ ہے کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی اس کائنات کا حقیقی خالق، اس کائنات کا حقیقی مالک، اس کائنات کا حقیقی رازق اور اس کائنات کا حقیقی حاکم، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و وفا میں غنی کہلاتا ہے، جو محبت کا منبع کہلاتا ہے، جو مہربانی کا مرکز کہلاتا ہے، جو دیا کا دریا کہلاتا ہے، جو رحمت کا ساگر کہلاتا ہے، جو مغفرت کا سر چشمہ کہلاتا ہے، جو کرم کا سمندر کہلاتا ہے، بلکہ جو فضل کا بحر بے کراں کہلاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی صنعت کاریوں کو، اپنے ہاتھ کی دستکاریوں کو، اپنے ہاتھ کی تخلیق کاریوں کو اور اپنے ہاتھ کی کاریگریوں کو آسانی کے ساتھ اس عذاب پہم میں یعنی عذاب مسلسل میں ڈال دے گا، پھینک دے گا اور دھکیل دے گا۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو کل بھی مہربان تھا، وہ تو آج بھی مہربان ہے، اور وہ تو عبدالآباد تک مہربان رہے گا، کیونکہ اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس کی جبلت، اس کی طبیعت اور اس کا مزاج کسی تغیر و تبدل کا شکار نہیں ہوتا، کسی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ تک یکساں رہنے والا خدا ہے۔ تو کیا وہ بنی آدم کو اپنے ہاتھ سے اس عذاب پہم میں یعنی اس عذاب مسلسل میں ڈال دے گا، یعنی دوزخ اور جہنم کی آگ اور گندک میں پھینک دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ سن لیجئے، سن لیجئے۔ اور پھر جب ہم بائبل مقدس کی مقدس پاکیزہ روشن اور تابناک آیات کا بنظر غیر جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند خدا نہ صرف بنی آدم پر مہربان ہے بلکہ بنی آدم کے ہاں رکھے ہوئے پالتو جانوروں تک پر انتہائی مہربان ہے۔ اس نے کھلے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا، 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا، 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا
اور ساتویں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائے۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 75 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے اور بغور سنیے۔ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 75 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس کے رحم کا، اگر اس کے کرم کا، اگر اس کی رحمت کا، اگر اس کی شفقت کا، اگر اس کی محبت کا اور اگر اس کے فضل کا پیمانہ اور سانچہ بنی آدم کے پالتو جانوروں کے بارے میں بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے سانڈ اور بیلوں کو بھی اور وہ ہمارے گدھوں اور گھوڑوں کو بھی بے آرام دیکھنا پسند نہیں فرماتا، تو ہمارے بارے میں یعنی بنی آدم کے بارے میں اس کی شفقت کا، اس کی محبت کا، اس کے رحم کا، اس کے کرم کا اور اس کے فضل کا پیمانہ اور سانچہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ویسے بھی بائبل مقدس نے ہمیں بتا رکھا ہے خدائے قدوس برحق اور بزرگوں بردر مٹی کے پتلوں پر، خاک کے کھلونوں پر، زمین کے سینے پر رینگنے والوں پر یعنی ریت کے گروندوں میں بسنے والوں پر نہایت مہربان ہے، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ نوح کی کتاب کے 3 باب کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 775 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وہ خدا، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق اور وہ حاکم جو ہمارے گدھوں اور گھوڑوں پر بھی، ہمارے بیلوں اور سانڈوں پر بھی یعنی ہمارے پالتو جانوروں پر بھی اس طرح سے مہربان ہے، تو اس کی مہربانی کا ہمارے بارے میں سانچہ اور پیمانہ، فیتا اور گز کتنا بڑا ہوگا۔ پھر کیا سبب ہے کہ وہ بنی آدم میں سے لاکھوں کو، کروڑوں کو، اربوں کو، بلکہ بہتیروں کو آگ اور گندک کی بھٹی میں اور جیل میں ڈال دے گا، ابدی جہنم اور دوزخ میں ڈال دے گا، بربادی اور تباہی کے گڑھے میں ڈال دے گا، ہلاکت اور ڈسٹرکشن کے کنویں میں ڈال دے گا، یعنی اس عذاب پہم اور اس عذاب مسلسل میں ڈال دے گا جس کا کبھی خاتمہ اور اینڈ نہ ہوگا۔ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس ابدی سزا کا سبب کیا ہے؟ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے
اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے، بنی آدم کے آگ اور گندک کی بھٹی میں جانے کا سبب یہ ہے، بنی آدم کے ابدی جہنم اور دوزخ میں جانے کا سبب یہ ہے، بنی آدم کے عذاب پہم اور عذاب مسلسل میں جانے کا سبب یہ ہے، بنی آدم کے ابدی ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں جانے کا سبب اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ تو مہربان ہے، وہ تو رحمت کرنے والا ہے، وہ تو شفقت کرنے والا ہے، وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ تو مغفرت کرنے والا ہے، وہ تو فضل کرنے والا ہے۔ لیکن بنی آدم نے اس کی محبت کی، اس کی رحمت کی، اس کی مغفرت کی، اس کی مہربانی کی، اس کے خلوص کی، اس کے رحم کی، اس کے کرم کی اور اس کے فضل کی قدر نہ جانی، کیونکہ نور دنیا میں آیا ہے۔ کون سا نور؟ نور تو وہ قدوسوں برحق اور بزرگوں برتر ہے جس سے رہنمائی لے کر کائنات اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں گامزن اور محو سفر ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اسی نور کو پسند آیا کہ اپنے نور میں سے نور کو مجسم کر کے زمین پر بنی آدم کے درمیان بھیج دے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے نور ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اندھی آنکھوں میں بصارت کا نور ڈال دیا، بہرے کانوں میں سماعت کا نور ڈال دیا، گونگی زبانوں میں گویائی کا نور ڈال دیا، بیمار اور لاچار جسموں میں تندرستی اور شفا کا نور ڈال دیا، بلکہ مردہ اجسام میں زندگی کا نور ڈال دیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا
وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ جو میرے احکامات کی بجا آوری کرے گا، جو میری تعلیمات کی بجا آوری کرے گا، جو میرے فرمودات کی بجا آوری کرے گا، جو میرے ارشادات کی بجا آوری کرے گا، جو میرے مفروضات کی بجا آوری کرے گا، جو میرے فارمولہ جات کی بجا آوری کرے گا، اور جو میرے نسخہ جات کی بجا آوری کرے گا، یعنی جو میرے پیچھے پیچھے چلے گا، میرے نقوش پا کو فالو کرے گا، وہ ابدی پاکیزہ عظیم اور نئے نظام کائنات میں یعنی حیات ابدی کے نئے دیس نئے یروشلم میں یعنی کاملوں کے اس جہان میں داخل ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر اس نور مجسم نے اپنی آمد کے بڑے بڑے اغراض و مقاصد سے بنی آدم کو آگاہ واقف آشنا اور باخبر کرتے ہوئے فرمایا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اے نور مجسم، آپ کو زمین پر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ دعویٰ فرما رہے ہیں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آپ زمین پر حقیقت میں لینے دینے کیا آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے، میں اس لیے آیا کہ بنی آدم زندگی پائے، میں اس لیے آیا کہ مٹی کے پتلے زندگی پائیں، میں اس لیے آیا کہ خاک کے کھلونے زندگی پائیں، میں اس لیے آیا کہ زمین کے سینے پر رینگنے والے زندگی پائیں، میں اس لیے آیا کہ ریت کے گرودوں میں بسنے والے زندگی پائیں، اور کون سی زندگی پائیں؟ کثرت سے کثرت سے کثرت سے زندگی پائیں، ابنڈنٹ لائف پائیں، ایٹرنل لائف پائیں، ایور لاسٹنگ لائف پائیں، اینڈلیس لائف پائیں، یعنی حیات ابدی پائیں۔ میں کوئی ان کو عذاب پہم اور عذاب مسلسل میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں؟ ہرگز نہیں، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 93 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میں اس لیے آیا
میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اوئے ہوئے پھر آپ نے اپنے باپ کے مواقفات کی تشریح و توضیح اور تعویل و تفسیر کرتے ہوئے بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اس نور مجسم نے اپنے باپ کی ایمان پر، اپنے باپ کے بیہاف پر اور اپنے باپ کی طرف سے بنی آدم کو ابدی زندگی کا آرام پانے کی پیشکش کی، اور اس پیشکش کے سلسلے میں با آواز بلند بنی آدم کو مخاطب کیا اور کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 11واں باب اور اس کی 28ویں تا 30ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 14 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا۔ وہ نور مجسم جانتا تھا کہ اس کا باپ نہ صرف بنی آدم پر مہربان ہے، بلکہ وہ تو ان کے گدھوں اور گھوڑوں پر بھی، ان کے سانڈوں اور بیلوں پر بھی از حد مہربان ہے۔ وہ ان کو بے قرار دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ان کو بے چین دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ان کو بے سکون دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ان کو بے آرام دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ بنی آدم میں سے کوئی ابدی ہلاکت کے گڑھے میں جائے، ابدی بربادی کے گڑھے میں جائے، ابدی تباہی کے گڑھے میں جائے، ابدی ڈسٹرکشن کے گڑھے میں جائے، ابدی آگ کے گڑھے میں جائے، ابدی گندک کے گڑھے میں جائے، یعنی ابدی جہنم اور دوزخ میں جائے۔ وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے بنی آدم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور اسی سبب سے اس نے اپنے نور کو انسانی جسم کے نگوش دے کر زمین پر بنی آدم کے درمیان بیچ دیا، اور اس نور مجسم نے اپنے باپ کے موقفات کی تشریح و توضیح اور تعویل و تفسیر کرتے ہوئے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ پھر کہا، اے محنت اٹھانے والو، اے مٹی کے پتلو، اے خاک کے کھلونوں، اے زمین کے سینے پر رینگنے والو اور اے ریت کے گروندوں میں بسنے والو، میرے پاس آؤ، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو،
क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की ज़िंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 11वां बाब और उसकी 28वीं 30वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 14 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। बदकिस्मती से बनी आदम में से हज़ारों ने, लाखों ने, करोड़ों ने, अरबों ने, बल्कि लातादाद और अनगिनत मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों ने उसकी तालीमात का जुआ, उसके अहकामात का जुआ, उसके फरमुदात का जुआ, उसके इरशादात का जुआ, उसके मफरूजात का जुआ, उसके नुस्खा जात का जुआ और उसके फार्मूला जात का जुआ अपने कंधों पर उठाने से इनकार किया। यही सबब है कि बनी आदम पर सजा का हुक्म वाजिब और लाजिम हो जाएगा। हालांकि उस अबदी आग और गंदक की झील का इंतजाम और एहतमाम बनी आदम के लिए नहीं किया गया, बल्कि वो अबदी आग और गंदक की झील और भट्टी तो उस अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद और उसके साथी नाफरमान फरिश्तगान के लिए तैयार की गई है। सुन लीजिए, हमें कैसे पता है कि वो अबदी दोज़ख, वो अबदी जहन्नम, वो हिलाकत का गढ़ा और वो तबाही का गढ़ा बनी आदम के लिए तैयार नहीं किया गया, बल्कि वो तो अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद और उसके साथी नाफरमान फरिश्तगान के लिए तैयार किया गया है। सुन लीजिए, मसीह खुदावंद फरमाते हैं, जब मैं मुनसिफ आज़म की हैसियत से अपने तख्त अजीम पर बराजमान होऊंगा तो जिन्होंने मेरी आराम पाने की पेशकश को कबूल करते हुए मेरे अहकाम क़वानीन के मुताबिक जिंदगी के अयाम गुजारने का कसद और जतन किया होगा, मैं उनसे कहूँगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे आसमानी बाप के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी कामलों के उस अबदी जहान में दाखिल हो जाओ। फिर क्या होगा? वो बनी आदम को आराम की पेशकश करने वाला फिर क्या करेगा? फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाओनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 25वां बाब और उसकी 41वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 30 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाऊनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। अगरचे वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं की गई थी, अगरचे वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं की गई थी, अगरचे वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं की गई थी, लेकिन तुमने मेरी तालीमात का और मेरे अहकामात का, मेरे फरमुदात का और मेरे इरशादात का, मेरे मफरूजात का और मेरे फार्मूलाजात का जुआ अपने कंधों पर उठाने से इनकार किया और उस अबली से नाबकार और शैतान मरदूद किसी खू अपनाए और उसके इशारों पर दादम आखिर कठपुतलियों की मानंद नाचते चले गए।
چنانچہ اب جہاں وہ جائے گا اس کے ساتھی نافرمان فرشتگان جائیں گے، تم بھی وہیں پر جاؤ گے۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، وہ منصف اعظم جو کبھی نجات دہندہ انسانیت اور محسن آدمیت کی حیثیت سے آیا، نور مجسم کی حیثیت سے، اور پیشکش کی میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا، میرے پیچھے پیچھے چلو میں تم کو کثرت کی زندگی عطا فرماؤں گا۔ لیکن جن بنی آدم نے اس کی اس پیشکش کو رد کیا اور ابلیس نامکار اور شیطان مردود کے راستوں کو اپنے لیے منتخب کیا اور اس کے اشاروں پر تا دم آخر ناچتے گئے کٹ پتلیوں کی مانند، ان سب کے بارے میں وہ منصف اعظم کیا کہے گا؟ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جا جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اوئے ہوئے متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 30 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ مسیح میں میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اس نے تو بنی آدم کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ابدی زندگی پانے کی پیشکش کی، ابدی آرام پانے کی پیشکش کی، لیکن جب بنی آدم نے اس ابدی آرام کی پیشکش کو رد کیا اور ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے اشاروں پر کٹ پتلیوں کی مانند ناچتے چلے گا، تو ان پر ابدی سزا کا حکم واجب اور لازم ہو گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے قادر مطلق اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو ملک مصر کی غلامی میں سے، ملک مصر کی اسیری میں سے، یعنی دکھ اور رنج کی اس سرزمین کے گڑھے میں سے نکال کر راحت اور آسودگی کی سرزمین کی طرف لیے جاتا تھا، تو انہوں نے دشت و بیابان کے 40 سالہ سفر میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے منصوبوں کو اور ارادوں کو پہچاننے کا جتن اور قصد نہ کیا۔ اس کی بڑی بڑی برکات کے بدلے میں، اس کی نعمتوں کی افراط کے بدلے میں اور اس کے بڑے بڑے تحائف اور انعامات کے بدلے میں بے وفائی اور کج ادائی کا مظاہرہ کیا، اور گٹیا گنون غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال اور کردار و گفتار کا ارتکاب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، تو اس نے بھی ان کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ان پر ابدی آرام کو حرام قرار دے دیا اور کہا، 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ زبور نمبر 95 کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے آگ اور گندک کی بھٹی، آگ اور گندک کی جھیل، یعنی وہ ابدی جہنم اور دوزخ بنی آدم کے لیے تیار نہیں کی ہے، بلکہ
उस अबलीस नाबकार यानी शैतान मरदूद और उसके साथी नाफरमान फरिश्तगान के लिए तैयार किया। लेकिन जब बनी आदम ने उसके बेटे के वसीले से कादरे मुतलक की उस पेशकश को जो जिंदगी और अबदी आराम पाने के सिलसिले में थी रद्द किया, तब उसने उनका वो हाल करने का मनसूबा तैयार किया जो हाल उसने बनी इसराइल के साथ किया था। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, ज़बूर नंबर 95 और उसकी 10वीं और 11वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 584 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एज़ाज़ पाया है। और नतीजतन जितने लोग मुल्क मिस्र की ग़ुलामी और असीरी के तारीख़ हौलनाक भयानक और खौफनाक गड्ढे में से निकाले गए थे, वो सब के सब उसी दश्तो बियाबान की खाक का लुकमा हो गए, नवाला हो गए, ईंधन हो गए और खुराक हो गए। बाइन इसी तरह जितने बनी आदम उसकी तरफ से जिंदगी पाने और अबदी आराम पाने की पेशकश को नजरअंदाज कर देंगे, रद्द कर देंगे, उन सबको अबलीस और उसके नाफरमान फरिश्तगान के हमरा उस आग और गंधक के जेल और भट्टी में डाल दिया जाएगा जिसको दोज़ख और जहन्नम का नाम दिया जाता है। नहीं तो उस कदूस बरहक और बुजुर्गों बरतर ने मिट्टी के इन पुतलों खाक के इन खिलौनों ज़मीन के सीने पर रेंगने वालों और रेत के गिरोंदों में बसने वालों के लिए वो अबदी दोज़ख और जहन्नम को तैयार नहीं किया है। सुन लो, हाँ, और जितनों ने खुदा के बेटे की तरफ से होने वाली जिंदगी और अबदी आराम की पेशकश को कबूल करते हुए उसके वसीला से कादर मुतलक के हजूर में अपने गुनाहों की मुआफ़ी के हसूल का इजहार किया और कहा हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे कसूरों को हमारे ज़िम्मा ना लगाइए। उनको मसीह खुदावंद के वसीला से मुआफ़ी हासिल हो गई और वो मुफ्त में रास्तबाज़ करार दिए गए। और फिर उन्होंने कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मसीह खुदावंद के वसीले से नई पैदाइश में से गुजरना पसंद किया और पाक रूह के जोर और कुव्वत के साथ अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने का जतन और कसद किया और उस अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद को अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी का हक ना दिया, बल्कि उस पर गालिब आने का जतन और कसद करते हुए कामलियत और अबदियत की मंजिलों की तरफ महवे सफ़र रहे, गामज़र रहे और रवां दवा रहे अज़्म मुसम्मम के साथ और गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ। उनके बारे में आसमान पर से आवाज़ आती है जिसे यूहन्ना आरफ कादर मुतलक के पाक रूह की कुदरत और तहरीक के साथ मामूर होकर सुनते हैं और फिर यूं रकम तराज होते हैं। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके आमाल उनके साथ साथ होते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 252 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے اور بغور سنیے، اگر آپ نے مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث راست باز ٹھہرنے کے بعد اعمال صالحہ کا چورہ کیا، اعمال صالحہ کا جتن اور قصد کیا، اعمال صالحہ کی کوشش اور کاوش کی، اور تا دم آخر یعنی آخری سانسوں تک کاملیت کی منزلوں کی طرف غیر متزلزل ایمان کے ساتھ یعنی عزم مصمم کے ساتھ رواں دواں رہے، محو سفر رہے اور گامزن رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یوحنا عارف فرماتے ہیں پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 252 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور احساس پایا ہے۔ یہ اعلان، یہ اشتہار اور یہ ڈنڈورا ان کی بابت ہے جنہوں نے اس نور مجسم کے وسیلے سے ملنے والی اس ابدی زندگی کی اور ابدی آرام کی پیشکش کو بخوشی قبول کیا اور پھر اس کے احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں زندگی کی راہوں پر دوڑے چلے گئے اور آخر کر کاملوں میں شمار ہو کر اس ابدی اور نئے اور عظیم اور مقدس نظام کائنات میں داخل ہونے کا اعزاز اور استحقاق پانے گئے لمحہ تک پہنچ گئے اور فیصلے کے طور پر ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم یعنی بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا فرماتا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، یعنی حیات ابدی کا، یعنی ابدی آرام کے تحفے کا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والے جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ جتنوں نے اس کے آرام کے اور ابدی منصوبے کے مطابق چال چلنے کا جتن اور قصد کیا، ان کی زندگی میں قادر مطلق کا وہ پاکیزہ اور مقدس منصوبہ پورا ہو جائے گا اور وہ ابدی آرام میں یعنی حیات ابدی کے اس نئے ابدی عظیم اور مقدس نظام کائنات میں داخل ہو جائیں گے اور دوسرے سب کے سب ابلیس اور اس کے نافرمان ساتھی فرشتگان کے ساتھ ابدی آگ اور گندک کی جھیل اور بٹی کا لقمانہ والا خوراک اور ایندھن بن جائیں گے۔
خدائے قدوسوں پر حق فرماتا ہے فیصلے کے طور پر جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اب یہ آپ پر اور مجھ پر ٹھہرتا ہے کہ کیا ہم قادر مطلق کے ابدی زندگی کے یعنی ابدی آرام کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا ہونے کا موقع دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس کے بیٹے کی پیروی میں چل کر اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری کا جتن اور قصد کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم اس کے ابدی منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا ہونے کا موقع دیتے ہیں تو ہم ابدی آرام میں یعنی خدا کے نئے پاکیزہ مقدس اور ابدی نظام کائنات میں داخل ہونے کا اعزاز، استحقاق، شرف اور حق پائیں گے۔ بصورت دیگر ہم ابلیس اور اس کے نافرمان ساتھی فرشتگان کے ساتھ ابدی ہلاکت، ابدی تباہی، ابدی بربادی، ابدی ڈسٹرکشن اور ابدی آگ اور ابدی گندک کی جھیل اور بٹی میں ڈال دیے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔